اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام ساتھیوں، آج کا موضوع ہے عدلیہ اور میڈیا پر حملہ سابق۔ میں اپنی مختصر باتوں کا آغاز ساحر لدھیانی کے شعر سے کروں گا کہ جھوٹ کیوں بولے فروغ مصلحت کے نام پر، زندگی پیاری سہی لیکن ہمیں مرنا تو ہے۔ عدلیہ آئین کے تحفظ کا سب سے بااختیار ادارہ ہے اور میڈیا قومی شعور اجاگر کرنے والا ہر دستہ۔ مقتدر حلقوں نے پاکستان بنتے ہی ان دونوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا اور آج تک پہنچا رہے ہیں۔ کبھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی صورت میں اور کبھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی صورت میں۔ میڈیا کا کردار ہم نے جب مشرف نے اس آئین پہ نقب لگائی 2006 میں، تو ہم نے بہت کچھ قریب سے دیکھا کیونکہ اس وقت ہم نوجوان تھے۔ مجھے محسوس ہوا اس وقت پہلی بار کہ نظریہ ضرورت اصل میں ہے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پہ گھسیٹا گیا۔ ہم نے پشاور میں دیکھا کہ 4 مختلف بم دھماکوں میں اپنے وکلا بھائیوں کو خون میں تڑپتے ہوئے شہید ہوتے دیکھا۔ پھر 12 مئی کو دنیا نے یہ بھی دیکھا، ساری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی، طلعت صاحب اس وقت کوریج کر رہے تھے، میٹرو صاحب، اور ان کے دائیں بائیں سے گولیاں نکل رہی تھی۔ 60 لوگوں کو اس وجہ سے شہید کیا گیا 12 مئی کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان دورہ کر رہے تھے سندھ ہائی کورٹ کا، اور مقتدر حلقے یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کریں۔ ساری دنیا کے سامنے 60 لوگوں کو شہید کیا گیا، آج تک کچھ پتہ نہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے وکلا بھائیوں کو کراچی میں ان کی چیمبر میں زندہ جلایا گیا۔ برداشت سے باہر ہے، لیکن ہم بے بس تھے اور شاید بے بس ہیں۔ جب تحریک کامیاب ہوئی تو ہم نے سکون کا سانس لیا کہ چلیں آرٹیکل 58(2)B آئین میں نہیں رہا، اب ہر طرف آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن ہماری یہ آس یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی، اور کسی عامر کا پتہ نہیں زیادہ ہے کون تھا، اس کی یہ بات یاد آئی کہ آئین کیا ہے، کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ میرے خیال میں انہوں نے اپنے دانش میں یہ بات کی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وکلا نے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، خون دیا، وافر مقدار میں دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا ایک خواب بن کے رہ گیا ہے، لیکن ہم مایوس نہیں، کیونکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے، جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ میری سزا کو دبانا تو خیر ممکن ہے، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا۔ ہوگا انشاءاللہ آئین اور میڈیا دونوں آزاد ہوں گے، عدلیہ اور میڈیا۔ ایک گزارش میری عدلیہ سے بھی ہے اور میڈیا مالکان چینلز کے مالکان سے بھی ہے، انہوں سے، کہ جیسے کہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ رزق اور موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے ایک دن معین ہے۔ اگر یہ بات ہم ذہن میں رکھیں تو بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ میر صاحب بیٹھے ہیں جن کو 6 گولیاں لگی، لیکن اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی، تو ماشاء اللہ آج بھی ہمارے درمیان ہے، بس اللہ رکھے۔ مجھے جب اپنے سیکرٹری جنرل پشاور ہائی کورٹ بار کیسر زمان صاحب نے بتایا کہ ان سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جوڈیشری کے خلاف ریزولوشن پاس کریں اور پھر ہم آپ کو گرانٹ دیں گے، تو مجھے ہنسی بھی آئی اور عجیب بھی لگا کہ یہ وہی مشرف والے دور کی باتیں ہوئی کہ لالی پاپ دینے کی کوشش کی گئی تھی سب وکلا کو، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں چلنے والی، اور حق
कायम रहता है, बातिल फना हो जाता है। ये हमारा ईमान है। और मैं चंद अशार में, जो कि मौके की मुनासबत से भी हैं, साहिब रुझानी साहब के हैं, अपनी तस्वीर इन पे इससे इख्तिताम करूँगा। कुछ यूँ है कि चलो कि चल के सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर एक जख्म को जुबान कर ले। ये राज हमारा नहीं सदी का है, चलो कि सारे जमाने को राजदार कर ले। चलो कि चल के सियासी मकाम रोज से कहें कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास न हो, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया तो हर कदम पे जमीन तंग कर दी जाएगी, हर एक मौज सबा रुख बदल की झपटेगी, हर एक शाख रंग संग कर दी जाएगी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे तो इस दमकते हुए खानदानी खैर नहीं, जुनू की डाई हुई ऐटली बलाओं से ज़मीन की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। और आगे चलिए, गुज़श्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयाँ भी जल जाएं। गुज़श्ता जंग में गर ही जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाएं। शुक्रिया।